بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجمی بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشن کی اہمیت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ یہ قاصد ایسے دور دراز ممالک کی طرف روانہ ہو رہے تھے جن کے بارے میں ان کو کوئی تجربہ اور علم نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے اور نہ آداب شاہی اور مزاج شاہانہ کے محرم تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ مہم بذات خود بہت خطرناک تھی۔ اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے، جب کامیابی سے لوٹے تو یوں سمجھے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ معاملہ کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں شاہان عجم کی طرف روانہ کروں۔ خبردار تمہاری جانب سے اس معاملہ میں اختلاف کی وہ نوعیت پیدا نہ ہونے پائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مابین رونما ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یک زباں ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حکم کی بہرحال تعمیل کریں گے اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انتخاب کیا کہ ملوک عرب اور شاہان عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلہ پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس سلسلہ میں ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور زمائے فارس کو اس اجلاس میں شریک ہونے کا حکم دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے در آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب بدن کر رکھی تھی جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ آپ کا سر بڑا اور جسم گھٹا ہوا تھا۔ اسلام کی عزت و وقار کے شعلے دل میں بھڑک رہے تھے اور اسی طرح ایمان کی عظمت و بلندی دل کی گہرائیوں میں دھمک رہی تھی۔ اور کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ وہ ان سے خط پکڑے۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھوں میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرأت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خطوط وصول کیا اور اہل ہرا کے عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کے مندرجات پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پہ چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کے یہ ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھوایا تھا۔ اور اس کے بعد کسریٰ نے مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے چیخ کر یوں گویا ہوا،
کہ میرا غلام ہو کر اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس طرح مخاطب کرے۔ پھر حکم دیا کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایوان کسرا سے نکل کر چل دیے۔ انہیں کہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ قضاء و قدر کیا سلوک روا رکھنے والی ہے، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ کہہ اٹھے، باخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ جب کسرا کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر کہیں آپ کا سراغ نہ لگا۔ آخر میں انہیں پتہ چلا کہ وہ جزیرہ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرام نامی کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسرا نے یمن میں اپنے نائب بازان نامی جرنیل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کرے۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے حکمران کسرا کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی گئی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور مکہ پہنچ کر قریش کو ان الفاظ میں مبارک دی، اے اہل قریش خوش ہو جاؤ، اب کسرا کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں، اب تم اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسرا نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ کا ہی بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسرا کا جاہو جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنے قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ کسرا کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسرا؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا یہ خبر سننا تھا کہ حیران رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسرا کی سلطنت تک پہنچ چکا ہے، تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسرا کے بیٹے شیرویہ کا خط موصول ہوا، جس میں یہ تحریر تھا: میں نے کسرا کو مار ڈالا ہے، اور مارا بھی اس لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بگوشی اختیار کرنا۔ بازان نے جب شیرویہ کا خط پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ بلا دیمن کے تمام فارسی النسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ کیسر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبہ سے سرشار ہیں۔ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی فوجی نے گرفتار کر لیا اور کیسر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلامی کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو دیکھا، پھر کہنے لگا: میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: وہ کیا؟ اس نے کہا: میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے کہا: یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ کیسر نے کہا: آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا: اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی سلطنت اور جزیرہ عرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لحظہ کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا: میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا: آپ جو چاہیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اس کا یہ حکم تھا کہ تختہ دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق نشانہ باندھا گیا اور تیر چلایا گیا۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر کیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اب اس کے بالکل پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی۔ آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ بالآخر کیسر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتار دو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے تیل میں پھینک دیا گیا۔ گرم اور کھولتے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب کیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ کیسر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کیا کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے۔ اس نے کہا: اسے میرے پاس لاؤ۔
جب آپ کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو عیسائیت کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا تو اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روتے کیوں ہو؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی، یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتی تو ہر ایک کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ حیران ہو کر رہ گیا، کہنے لگا، اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا، اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مضاحکہ ہے؟ پھر آپ اس کے قریب گئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ کیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو چوم لے، اور لو، میں سب سے پہلے ان کے سر کا بوسہ دیتا ہوں۔